یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ That's a very good question. اس کا ایک جواب مجھے پتہ ہے، باقی آپ دے دیجیے گا، آسانی کر دیتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. زیادہ تر لوگ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، کچھ لوگ اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپیرینس آ جائے تاکہ فیوچر میں اور اچھی جاب اور اچھے پیسے، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو اس لیے کام کر رہے ہوں گے کہ یار پروڈکٹ بڑھایا، یہ بھی پورٹ فولیو ہمارا بہتر ہو جائے گا. تو میجورٹی جو ہے وہ سیلری اور ایکسپیرینس کے گرد گھوم رہی ہے. ادھر سے جو جواب آئے گا ایکچولی مجھے پتا ہے کہ ایکچولی آپ کو کس لیے یہ کرنا چاہیے، بٹ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی ریزن ہے تو پلیز لیٹ می نو. میں یہاں سے کہوں گا کہ جواب دیں. اور میں باہر چلا جاتا ہوں یار، کیا ہو گیا یار بردر، اگر تو کر رہے ہو نا جو بھی، اس میں کہیں نہ کہیں پیسہ شامل ہے تو غلط ڈائریکشن پہ ہو. کیونکہ پیسہ نہ ہم کما سکتے ہیں نہ ہم لا سکتے ہیں. واللہ خیر الرازقین، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے. سو پلیز کسی مقصد کے لیے کام کرنا، پیسے کے لیے نہ کرنا. پیسے آ جائیں گے، وہ اللہ نے رزق دینا ہی دینا ہے آپ کو. سو اف یو نو دا پرپز وائی یو آر ڈوئنگ دس، تو دین اٹ ول ایکچولی گیو یو اے لاٹ آف ویلیو. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں نا تو اس میں ایک پرپز تو لازمی ہے ہر کسی کے لیے، جو میرے خیال سے بڑا کامن پرپز ہے، کہ آج آپ جو بھی بنا رہے ہو نا، اس سے ایونچولی کسی نہ کسی شخص کی جو فزیکل یا ذہنی تکلیف میں ہوگا اس کے علاج میں کوئی رول پلے ہوگا، اور اس کا بے شک چھٹانگ کے برابر مگر صلہ آپ کو بھی ملے گا، یہ یاد رکھنا. سو اس میں آپ کی اگر کرنسی اکٹھی ہو رہی ہے نا تو آخرت کی ہو رہی ہے. یہ اپنے پرپزز میں کہیں ضرور رکھنا. ہم لوگ جب اسپتال بنا رہے تھے تو جو الیکٹریکل کی ٹیم ہوتی تھی نا، میں ان کو یہ بات سمجھایا کرتا تھا کہ یار جب جوائنٹس لگاتے ہو نا تو یہ سوچ کے لگانا کہ کسی دن اس پیشنٹ روم میں کوئی پیشنٹ ہوگا جس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہوگا، اور اگر تمہاری وائر شارٹ ہونے کی وجہ سے یہاں کی لائٹ چلی گئی نا تو وہ جس تکلیف میں جائے گا اس کا ازالہ تمہیں دینا پڑے گا. سو یہ سوچ کے کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو بھی سسٹم بنا رہے ہیں نا ہیلتھ کیئر کے لیے بنا رہے ہیں، تو یہ ضرور سوچئے گا کہ انشاءاللہ اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اور دوسری بات جو میں ابھی ساتھ والے کمرے میں کر رہا تھا، یہ بھی سوچئے گا کہ ابھی تک موسٹلی جو ہمارے سسٹمز ہوتے ہیں نا وہ انسان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم سسٹم بنانا چاہتے ہیں جس کو انسان یوز کرے. ہم مشین کی طرح سسٹم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈیٹا انٹری کر رہے ہوتے ہیں. وی وانٹ کہ ہم ایسا سسٹم بنائیں جو انسان کو سپورٹ کرے اپنے فیصلے لینے کے لیے. سو جب بھی چیز بنائیں سوال کریں کہ یہ ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں نہیں کرتے. بیوٹیفل، ضرور سوال کیا کرو. اور آپ ایک بات سمجھیں کہ سافٹ ویئر انڈسٹری کے اندر آپ سب لوگ، آپ اپنے آپ میں ایک کمپنی ہو. بیسیکلی کوئی جتنا مرضی سمارٹ آپ کے اوپر بندہ آ جائے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو فنکشنالٹی آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہو وہ کس طرح سے ہوگی، کیونکہ ہر فنکشنالٹی 10 مختلف طریقوں سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور آپ نے اس کو کمٹ کیا، کوڈ کیا اور پش کر دیا، تو ڈونٹ یو تھنک اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ کیونکہ اللہ نوز ایوری تھنگ. سو اگر آپ یہاں پہ اس اپروچ کو کریکٹ کر لیں گے اور اپنی زندگی میں وائے لے آئیں گے، جو کہ بہت کم ہے ہماری زندگی میں، جیسے ابھی کا یار یہ ہم پیشنٹ کے لیے یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اسامہ بھائی ہمیں بتائیں. اسامہ بھائی آپ کو بتائیں گے. اسامہ بھائی نہیں بتاتے تو میں بتاؤں گا. میں نہیں بتاؤں گا تو یاسر بھائی سے پوچھیں گے یار یہ جو آپ کروا رہے ہو وہ کیوں کروا رہے ہو. جب آپ کی لائف میں وائے آئے گا نا تو آپ صرف ڈیولپر نہیں رہ جاؤ گے، اس دن آپ ایکچوئل انجینئر بننا شروع ہو جاؤ گے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈیولپر اینڈ انجینئر. اور ایسے انجینئر جو ہوتا ہے نا اس کی زندگی میں وائے بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ وائے آپ کو انجینئر بنا دیتا ہے، سولوشن کریٹر، انوویٹر، انویژن، آپ کو ویژنری بنا دیتا ہے. سب آتے ہیں، جب آپ آتے ہیں صرف انسٹرکشن لیتے ہیں، کوڈ کرتے ہیں، کوالٹی مانیٹر نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں پرابلمٹک. تو لیٹ می ٹیل یو، میں جب یاسر بھائی سے ملا تو ایک بات مجھے سمجھ میں ہے کہ پرپز آف لائف از کنوینئنس، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. سو یہ سافٹ ویئر جو ہے اس کا تعلق بزنس سے بعد میں ہے، پہلے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. اگر کسی کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کوئی پیشنٹ ہماری نظر سے بچ نہیں جاتا، کسی پیشنٹ کو کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ آنی ہو نہ آئے اور ہم اس کو پہلے فکس کر دیں تو ایک اجر ہے نا. اب ذرا سا ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کریں گے ٹورڈز آنیسٹ کوڈنگ، پرپز فل کوڈنگ، اور اپنا وائے سمجھ کے کریں گے تو برکت بھی شامل ہو جائے گی. سیلری تو شاید اتنی ملے گی، برکت بھی شامل ہو جائے گی. کہیں بھی جاؤ گے یار، لیکن 2 سال بعد 3 سال بعد یو ول بیکم این انجینئر.
it will be very hard for any CEO or CTO to have a conversation with you اور آگے سے سوال نہ ہے. For example, engineering is full of, this room is full of engineers. آپ اپنے آپ کو انجینئر سے کہتے ہیں نا ہم سب, لیکن جب پوچھا گیا کہ سوال پوچھو تو سوال نہیں آیا. دس از اے پوائنٹ جہاں سب کو ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوال کیوں نہیں آیا. تو لیسن نمبر 1, وٹ ایور یو آر رائٹنگ, write it for your credibility, for your integrity. Whatever is the output, وہ output کسی patient کو, کسی تکلیف دہ آدمی کو help out کرنے جا رہی ہے. And this is exactly what we're doing. And I can say that کہ we are not making profit out. This is, the agenda is not profit. It's a byproduct. جب اچھی quality product بنائیں گے یار تو ہم سے دنیا مانگے گی نا یار, وہ بائی پروڈکٹ ہے. لیکن ابھی تو ہم نے کوالٹی پہ انشور کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہم نہیں بنا سکتے کوالٹی پہ. میں نے 10 منٹ یاسر بھائی کو اسامہ کے ساتھ بٹھا کے سسٹم سے 10 منٹ کے لیے اوپن کیا, جو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. 10 منٹ کے اندر انہوں نے 2 مہینے کا کام نکال دیا. مشکل سے میں ان کو روم سے باہر لے آیا کہ 2 مہینے 10 مہینے پہ نہ چلے جائیں بھائی, باہر آ جا تو. یہ کیوں, یہ پتہ ہے برین اتنا جلدی ٹریگر کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ اپنی زندگی میں وائر رکھتے ہیں نا تو برین ٹرین ہو جاتا ہے چیزوں کے اندر سے سوال نکالنے میں. اتنا بڑا سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور وائی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں روز ایک سیشن ہونا چاہیے. یو کین آلویز کم ڈائریکٹلی ٹو می, اسامہ سر یہ جو ہم بنا رہے ہیں اس کو اس طرح کی بجانے کی بجائے اس کو ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں, نمبر آف کلکس کم ہو جائیں گے. کوئی آپ میں سے آئے اور یہ کہے, میں جاتا تھا ایز این انجینئر سے, میں جاتا تھا اپنے سی ای او کے پاس, سی ٹی او کے پاس, اسے کہتا تھا کہ یار آپ کا سسٹم جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے نا, میری ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ابھی ضرورت ہے ریسٹرکچرنگ کی. تو اس کو ہمیں شاید تھوڑا زیادہ ٹائم لگے گا, میں لگا لیتا ہوں, لیکن آج ریسٹرکچرنگ کر لیں گے, کل اس کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی. ورنہ ہم اینڈ پہ جا کے لاسٹ 10% پہ پھنسے ہوتے ہیں. یو نو بیٹر دین می, یو نو بیٹر دین اسامہ, یو نو بیٹر دین یاسر بھائی, بیکاز یو آر رائٹ ان ٹو اٹ. وہ برکس آپ رکھ رہے ہیں تو آپ سوال پوچھا کریں. اور سسٹم انشاءاللہ چلے گا. میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے بھی آج ڈسکشن کرنے کے لیے, دس از آر اون پروڈکٹ, اور وی وونٹ لیٹ یو گو آؤٹ آف دا شپ کہ یار پروڈکٹ بناؤ, اگلے پروجیکٹ پہ جاؤ, اگلے پروجیکٹ پہ جاؤ. یو آل آر اسٹیک ہولڈرس آف دس سسٹم. جب تک یہ چل رہا ہے, چلے گا, جتنا اچھا بنے گا, یو آل آر اسٹیک ہولڈرس. نیند کس کس کو آ رہی ہے یہ لیکچر سننے کے بعد؟ It wasn't a lecture, it was a mindset that can change the entire life of an engineer. پتہ ہے آئی تھنک اگر ہم آپ کے ذہن میں نا آج ہم دونوں مل کے اگر صرف یہی چیز ہی کریٹ کر دینا کہ یار سوال پوچھا کرو, ہر چیز کے بارے میں سوال پوچھا کرو, اپنے آپ سے پوچھا کرو کہ یہ کیوں کر رہا ہوں میں, آئی تھنک دیٹس اے گڈ انف اسٹیپ. سو پلیز آسک کوشچنس, جواب مل جاتے ہیں, اللہ دے دیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ٹیکنیکل سوال, آپ اپنے کریئر ریلیٹڈ پوچھ لیں, آپ اپنا گول پوچھ لیں, آپ ہمارے گولز پوچھ لیں, اس کے پیچھے بزنس ماڈل پوچھ لیں, اس کے پیچھے ہم کیا تھاٹ پروسیس کیا ہے, اینی تھنگ. آپ کا یہ حق بنتا ہے, آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یار میں کلائنٹ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی کا کچھ ٹائم, فار ایگزامپل آپ 1 سال اپنی زندگی کا کسی پروڈکٹ پہ لگاتے ہیں, میں آپ لوگوں سے ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں, 1 سال اپنی زندگی کے کسی ایسے پروڈکٹ پہ لگاؤ, یا تو وہ اتنا کامن ہو کہ کوئی بھی بنا سکتا ہو, عام سا پروڈکٹ ہو, یا 99% پہ جا کے وہ کلائنٹ آپ سے کہے کہ یار چھوڑ دو اس پروجیکٹ کو, ڈسکارڈ کر دو, تو اس کلائنٹ کا پیسہ ڈوبے گا, لیکن آپ کا 1 سال ڈوبے گا. پھر جب 1 سال بعد آپ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جاؤ گے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کیا بنایا, کیا بنایا. کلائنٹ نے تو 99 پہ جا کے ڈسکارڈ کر دیا پروڈکٹ. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو شو, یا آپ کے پاس کچھ ہوگا دکھانے کو کہ یار ہم نے یہ بنایا تھا؟ نہیں ہوگا نا. تو ان دا فیلڈ آف انجینئرنگ آپ اپنی کریڈیبلٹی 10 منٹ کے انٹرویو کے اندر کیسے پروو کریں گے؟ یو ہیو نتھنگ ٹو شو. سو اگر آپ ایک ایسا سسٹم بناتے ہو جو ملٹی نیشنل سسٹم بن جاتا ہے, جسٹ امیجن یو آر پارٹ آف دا فیس بک, کہ یار ہم نے فیس بک کا یہ والا ماڈیول بنایا, اتنا ہی آپ اپنی کریڈیبلٹی میں ڈال لو, دنیا کین سی دیٹ سافٹ ویئر نا. سو اف دس سافٹ ویئر از گوئنگ ٹو بی سکسیزفل, تو آج میں آپ لوگوں کو ایک سوال دے کے جا رہا ہوں. Whenever you are working on any project in your life, always ask few questions. اس کو چلانے والے کون ہیں, وہ اس قابل ہیں کہ اس کو چلا لیں گے؟ کیا یہ سافٹ ویئر اتنا ویلیوبل ہے کہ جا کے یہ امپیکٹ کریٹ کرے گا, کنوینئنس کریٹ کرے گا؟ کیا یہ سافٹ ویئر ایز اے کریڈیبلٹی ہم اپنے پورٹ فولیو میں دکھا سکتے ہیں پراؤڈلی؟ اگر آنسر ہے یس, تو پھر آپ اپنی ذات کے لیے کام کریں. اگر آنسر ہے نو,
تو پھر آپ اپنی ذات کی خاطر کم اپ اینڈ فائٹ کہ سر دس از سم تھنگ از ناٹ ویلیویبل, سال میرا زندگی کا کٹ جائے گا اور آئی وونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو شو ٹو دا ورلڈ, یا دیکھو واٹ آئی ہیو ڈن. آپ کی کریڈیبلٹی ہے, پورٹ فولیو پروفائل چلتا ہے نا, تو یہی آپ پوچھ لیتے ہیں کہ یار واٹ از دا بزنس ماڈل, کیا آپ کا بزنس ماڈل اتنا اچھا ہے, یا کیا آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل ہے, ڈپلوائے کہاں کریں گے. خیر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے ہی ہاسپٹل میں اس کو ڈپلوائے کرنے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے سوال آج نہیں, آج تک میں نے اچانک دھاوا بول دیا, تو آپ یو کین آلویز آسک. ابھی میں ان سے سیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, انہوں نے ان کو میں نے ریکویسٹ کر کے بلایا, ان کو میں نے بلایا, میں نے ان کو یہ بلایا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں کچھ سنی نہیں, کسی نے سنائی نہیں, یار آخر دوسرے سنا کے جاؤ. سیریسلی میں نے اس لیے بلاتا ہوں ان کو. تو اٹ از آلویز اے لرننگ پیریڈ. آپ یو کین آسک کوشچن, سوال پوچھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے. آج تو خیر آپ لوگ ابھی اچانک ہو گیا, بٹ ناؤ آئی نیڈ فرام یو سجیشنس کہ ہاؤ وی کین امپروو دا اسٹرکچر آف دس سسٹم. نمبر 2, کون سے فیچرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپٹیمائز کر سکتے ہیں. نمبر 3, یہ جو ایس او پیز ہیں, پروسیس ہیں کہ ڈیولپمنٹ سے ڈیزائن سے ڈیولپمنٹ, وائر فریم سے ڈیزائن, ڈیزائن سے ڈیولپمنٹ, ڈیولپمنٹ سے کوالٹی ایشورنس, کوالٹی ایشورنس سے ڈپلائمنٹ کے سائیکل میں کیا ایشوز آ رہے ہیں. اسپیسیفیکیشن گیدرنگ کتنی چینج ہو رہی ہے, آپ کو صحیح مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. آپ کے لیے اوپن ڈورز ہیں. ڈونٹ بی باٹس, کیونکہ باٹس جو ہیں وہ اے آئی نے دے دی ہیں, تو اگر آپ باٹ بنیں گے تو اے آئی آپ کو ریپلیس کر دے گا. ڈونٹ بی اے باٹ, لیٹس بی این انجینئر. سو وی آر آلویز اوپن ٹو لسن ٹو یو گائز. اور ہمارے بہت اچھے پلان ہیں, آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے, اور خاص طور پہ جو آپ کوڈ کر رہے ہیں اس کو ایک اسٹینڈرڈ کوالٹی کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں زندگی میں کبھی آگے چیلنجز نہ آئیں. لاسٹ اپرچونیٹی ہے, کوئی سوال ہے نہیں تو جا کے وہ والا پوچھوں سوال جو ہاسپٹل میں پلیز یار پوچھیں نا, ان میں سے کوئی جواب دے. سو ہماری کچھ عرصہ پہلے اکٹھے ہم کہیں پہ کھڑے ہوئے تھے, کچھ اسٹوڈنٹس تھے, تو وہاں پہ نا میں نے ایک سوال پوچھا تھا جو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو مجھے اپنی زندگی میں سوال آیا تھا, اور میں نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ میں نے یہ آج تک سوچا کیوں نہیں تھا. وہ بڑا سمپل سا کوشچن ہے. آئی تھنک ہم ساروں نے سب سے پہلی چیز جو اپنے والدین سے عربی کی سیکھی تھی قرآن کی, وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا خیال ہے. سو بسم اللہ, بے اسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ رحمان ہوتا ہے رحم کرنے والا, اور رحیم ہوتا ہے رحم کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کیوں کہی ہے جس میں 2 دفعہ ایک ہی چیز بار بار کہی ہے؟ سو اس کا مطلب ہے کوئی فرق ہوگا نا. سو وٹ ایور وی ڈو, اس کو سوچا کریں کیوں ہے. سو آج کا ہوم ورک یہ ہے, اگر آپ لوگ چاہیں تو گھر جا کے یہ سوچئے گا کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور اس کا جواب کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے, یوٹیوب پہ ڈالنا مل جائے گا. دیر آر سو مینی تھنگس, But پرپز کیا ہے, دیر آر سو مینی تھنگس جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی کیوریوسٹی اور اٹینشن ٹو ڈیٹیل اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس میں سے وائی ڈھونڈ سکیں. یار یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جب برین ٹرین ہو جاتا ہے نا, تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے, یو اسٹارٹ ریڈنگ بٹوین دا لائنس. آپ کو اس کا مطلب پتہ ہے, ریڈنگ بٹوین دا لائنس, کہ اگر آپ کو کوئی بندے نے 4 باتیں لکھ کے بھیجی نا, تو آپ وہ سمجھ لیں گے جو اس نے نہیں لکھا. بٹوین دا لائنس آپ وہ کانسیپٹ لے لیں گے جو اس نے نہیں لکھا. اور یہی ہوتا ہے لرننگ میں, یہی ہوتا ہے بزنس میں, یہی ہوتا ہے کلائنٹ نیگوشیشنز میں, ہر جگہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے آج آپ اپنا وائی ڈھونڈیں, اٹینشن ٹو ڈیٹیل دیں, اسٹارٹ آسکنگ کوشچنس, اور پھر آپ کو ٹرین ہو جاتے ہیں کہ نا آپ کو سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویل کم بیک لیٹر, اگلی دفعہ سوچ کے رکھنا, اگلی دفعہ اناؤنسمنٹ کر کے آئیں گے ہم. ٹھیک ہے, تھینک یو. چلو جی, بیسٹ آف لک, تھینک یو.